السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ و داخل الجنہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب عروف اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو لیکچر میرا آپ کے ساتھ ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کا آیت نمبر 109 اور 110. سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 109 سے سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 109 پہ ہے. آج کا جو لیکچر ہے وہ یوما سے سٹارٹ ہے، دن سے، قیامت کے دن کا بتایا جا رہا ہے کہ جس دن سب اکٹھے کیے جائیں گے. تو یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس دن کو یاد رکھو، اور آگے اس کے بارے میں مطلب بتایا جائے گا کہ جس دن سب اکٹھے کیے جائیں گے. تو یوما جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو. فیقول پھر وہ کہیں گے ماذا کیا اجب تم جواب دیے گئے تھے تم. اجب تم پیسیو وائس لفظ ہے، جب کہ بھی کسی لفظ کے شروع میں پیش آ جاتی ہے اس سے اس کا ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ عربی میں یہ پیسیو وائس لفظ کا اظہار ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسولوں سے پوچھیں گے. جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو مسلمانوں کو پوچھیں گے اور رسولوں کو بھی پوچھیں گے. ہر بندے کو زندہ کیا جائے گا اور اسے پوچھے گا کہ تم تک ایمان پہنچا تھا تو نہیں، تم تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا تو نہیں. پھر رسولوں کو آدم سے لے کے سارے رسول اور پھر ساری امت کو اکٹھا کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح سب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے سب پیغام پہنچا دیا تھا. اور رسول کیا کہیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ ہم نہیں اس بارے میں علم رکھتے، اس کے بارے میں یہ غیب کا علم ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ان کی عاجزی چیک کریں گے. وہ سب کر کے بھی انہوں نے اللہ کا علم پہنچا دیا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا خدا تو صحیح غیب کا علم جاننے والا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم نے کیا علم پہنچایا اور کیسا پہنچایا. تو انہوں نے یہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ یوما جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو. فیقول پھر وہ کہیں گے ماذا کیا اجب تم جواب دیے گئے تھے تم. قالوا کہیں گے لا علم نہیں کوئی علم لنا ہمیں، انا کا بے شک تو ہی ہے علام خوب جانے والا غیوب غیبوں کو. اب رسولوں نے یہاں کیوں منع کر دیا تھا کہ وہ نہیں جانتے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ آ جاتی ہے کہ اس دن خوف اتنا ہوگا اور گھبراہٹ کی وجہ سے کوئی بول نہیں پائے گا. یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی علم والا ہو آپ کے سامنے تو ادب کی وجہ سے آپ علم والا ہو تو آپ اس کی علم والے کے سامنے یہ نہیں کہتے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، بلکہ علم والے کے سامنے آپ خاموش رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ علم جانتا ہے. یا پھر کوئی ادب کی بیس پہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ ادب کسی کی کرتے ہیں تو آپ جب اللہ کی آپ اتنا ادب کرتے ہیں تو آپ اللہ کے آگے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. اور یہ بھی کہ جو پیغمبر ہیں وہ دلوں کے حال نہیں جانتے. جیسے حضرت آپ وسلم کے زمانہ میں منافقین تھے تو منافقین کا دلوں کا حال نہیں جانتے تھے. کیا نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کافی منافقین تھے، تو اسی ہر دور میں بھی ہوں گے منافقین، تو جن کے دلوں کے حال پیغمبر نہیں جانتے لیکن اللہ ان کے دلوں کے حال جانتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے. یا پھر اس وجہ سے کہ پیغمبروں کے جانے کے بعد جو ان کے وقت کا دور تو بے شک انہیں پتہ تھا، لیکن ان کے وقت کے بعد جو دور ہوا وہ ان کو نہیں معلوم تھا. تو اس کا یہ بھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے میلاد کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے. تو یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ ایک بار جو رسول چلا جاتا ہے وہ پیچھے کا علم نہیں جانتا. ہاں وہی جو اللہ اسے بتائے. جیسے اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کیوں انہیں پیدا کریں، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تو آپ پھر انہیں کیوں پیدا کریں؟ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ نام یاد کروائے اور پھر ان کو کب بولیں. اور جب وہ بولے تو فرشتے سارے مطلب سجدے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، اور کیونکہ ہم تو وہی علم جانتے جو تو نے دیا ہے، تو تیرے علم کا ہی احاطہ ہے سارا. تو مطلب سارا علم اللہ کا ہے. تو اللہ نے جتنا علم حضرت آدم کو دیا حضرت آدم جانتے تھے، اور جتنا فرشتوں کو دیا فرشتے جانتے تھے. اسی طرح اب رسولوں کو علم بے شک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، لیکن وہ دنیا میں واپس نہیں آتے کہ دنیا کے امور دیکھنے کے لیے. تو
تو یہ کہنا اوتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ بات کلیئر نہیں ہے کہیں بھی لکھی کہ فرشتے واپس آتے ہیں، کہ رسول واپس آتے ہیں اور ایسا دیکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس چیز کی کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہے کس چیز کی کہیں بھی، کیونکہ قرآن و حدیث کے علاوہ اگر چلیں گے، علاوہ اپنی مرضی کے باتیں دین میں نکالیں گے تو یہ بدعت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، فردر ہم آگے چلیں گے، اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جو دین والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سلنڈر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ لاجک نہیں نکالتے دین میں کہ دین میں ہماری، آپ کے دین میں یہ کمی ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہمارا اس میں یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یہ کام، یہ چیز غلط لگ رہی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ دین والے جو ہوتے ہیں وہ جنہوں نے اللہ کے دین کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں سمیع اطاع، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ دین ہوتا ہی ہے، سلنڈر کا نام ہے دین، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہم کہیں گے یار دین اتنا سخت نہیں یار، دین نے جو حکم دیا ہے اس پہ تو نہ کہو کہ دین اتنا سخت نہیں، جو حکم ہے اس حکم کو ضرور فالو کرو۔ دین اوور سخت نہیں کہ مطلب کسی کو جینا ہی مشکل کر دے، لیکن دین اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ آپ جان نہیں سکتے کہ کیا کیا حقوق ہے۔ ایک عورت کو دین نے پکڑ کے ہیرا بنا دیا، ایک مرد کو ایک عام لیول کے بندے سے اٹھا کے ایک بہت بڑے لیول پہ رکھ دیا کہ وہ دین کے اوپر، دین نے اس کو اتنی عزت دی ہے۔ تو دین ہی کے نام پہ ہم کہیں گے کہ دین نے ہمیں نہیں، دین ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے، لیکن ہم لوگ شیطان کی باتوں میں آ کے اپنا سب کچھ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی مطلب ہمیں بچائے ان سب چیزوں سے کہ ہم شیطان کی باتوں میں رہیں اور شیطان ہمیں بہکا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ہدایت دے اور ہم ہدایت کو قبول بھی کریں اور ہم ہدایت پر عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ اب آیت نمبر 109 پر چلتے ہیں، 110 پہ چلتے ہیں۔ اس جب کالا فرمائے گا، اب یہ کالا ہمیشہ یہ کیا نام ہے جو ہے نا ماضی کے لفظ کے لیے کالا کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس نے مستقبل کے لیے یوز ہوا ہے۔ تو جب قرآن میں یہاں مستقبل کے لیے یوز ہوا ہے تو اس کا کیا بڑی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب کالا فرمائے گا اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکروا یاد کرو نعمت میری نعمت کو علیہ تجھ پر، وعلی والدتک اور تیری والدہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نعمت یاد کروانے کہ میری نعمت کو یاد کرو اپنے اوپر اور اپنی والدہ کے اوپر کہ تم کیا تھے اور میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، کہ جیسے کہ ان کی حضرت عیسیٰ کے اوپر تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے آگے پڑھیں گے اسی آیت میں کہ کیا کیا حضرت عیسیٰ کے پاس تھا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو پہلے بتاتی ہوں کہ ان کی والدہ پہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم تھے۔ تو ان پہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو حضرت مریم علیہ السلام اس زمانے میں ہیکل میں اگر کوئی سلیکٹ بھی ہوتا تھا، کوئی چن لیتا تھا تو ہیکل میں عبادت بھی کرتا تھا، ہیکل ان کی عبادت گاہ تھی تو عبادت بھی کرتا تھا تو مرد کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ سیکنڈ آف آل جب عبادت کے لیے چن لیا، وہ تو عبادت کے لیے چنا، تو دوسرا یہ ہوا کہ ان کو ہیکل میں ہمیشہ مرد عبادت کرتے تھے۔ تو تب ایک پہلی دفعہ ایک ایریا بنایا گیا جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کرتی تھی اور ایک عورت کے لیے حصہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے لی، ان کے خالوں نے۔ اس کے علاوہ ان کو پھل اور میوہ جات آتے تھے اللہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ ان کو حضرت عیسیٰ کی خوشی ملی، اور پھر اس کے علاوہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی تو ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع بھی کیا اور ان کو مطلب بتایا کہ ان کا دفاع بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ کسی کی اولاد نہیں، صرف حضرت مریم کی اولاد ہے۔ تو یہ دفاع بھی کیا۔ تو یہ نعمتیں تھیں حضرت مریم علیہ السلام پہ۔ اس جب ایتکا تائید کی میں نے تیری بھی روح القدوس، ساتھ روح القدوس کے تھرو۔ روح القدوس کا مطلب ہے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ویسے یہاں پہ کبھی اور زکوا کے ورڈ بھی یوز قرآن پاک میں ہوئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جبرائیل کی مدد سے تمہاری تائید کی، اور کیسے تائید کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیسے تائید کی تھی کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کیا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیسے تائید کی تھی۔ تو اس کے بارے میں تھا کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی تو حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے پراپر ان کو کھجور اور پیدائش کے وقت کھجور اور پانی کی گائیڈ لائن دی تھی۔ تو اس طرح بھی ایک مدد کی تھی۔ اور تکلیمہ تو کلام کرتا تھا الناس لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، وکہلن اور ڈیڑھ عمر میں۔ اب یہاں کیا مطلب ہے کہ وہ کلام کرتا تھا لوگوں سے گہوارے میں اور ڈیڑھ عمر میں۔
تو اس میں ہے کہ وہ ادیڑ عمر میں کے بارے میں کیسے کلام کرتا تھا. وہ ایسے کلام کرتے تھے کہ وہ جب ان کو کوئی کیا نام ہے آتے تھے نا, وہ کیا مطلب آپ انگوڑے میں تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دی, اور جبرائیل کے تھرو جبرائیل نے تھرو ان کو زبان دی گئی اور وہ پھر بولے, اور انہوں نے کہا کہ میری ماں ایک پاک باز عورت ہے. اور ادیڑ عمر میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ پتہ نہیں علم ہوگا کہ نہیں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سے بچے ہیکل ایسی ایسی عبارتیں کوٹ کر لیتے تھے کہ قرآن تورات کی کہ اس کو کس چیپٹر میں ہے, کس جگہ پہ ہے, کیا ہے, وہ ہر چیز آتی ہے. علماء کرام حیران ہو جاتے تھے کہ اتنا علم تو ہمیں بھی نہیں, اور اتنا علم اس کو کہاں سے آ جاتا ہے, اور اتنا سا بچہ. اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت کچھ دیا گیا, اور ان کی کلام کرنے کی اور ان کی بات کرنے کا اتنا اچھا انداز تھا کہ مطلب دور دور سے علماء کرام ان کی 12 سال کی عمر پہ پھر بھی وہ یہ ہیکل میں خطبہ دیتے تھے, لیکچر دیتے تھے, تو دور دور سے علماء کرام ان کا لیکچر لینے آتے تھے. تو فردر یہ کہ ان کو کیا تھا, تو اس طرح کہتا ہے کہ وہ ڈیڑھ عمر میں بھی بہت اچھا کلام کرتے تھے. اور آگے کیا ہے کہ وائز, اب یہی ہے کہ وائز جب علمت کا تعلیم دی میں نے تجھے کتاب کی والحکمت, اور حکمت کی والتورات, اور تورات کو انجیل کی. اب یہاں تعلیم دینے میں کتاب کی تعلیم میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور آپ سب علم جانتے تھے. دوسرا کتابت ہوتا ہے لکھنا, اور لکھنا ایک بہت بڑا مطلب جیسے کہ کیلیوگرافی ہوتی ہے کہ بہت اچھا لکھنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں ہنر, ایک اچھا لکھنے کا ہنر. تو اللہ تعالیٰ جس کو دے اس کو چاہیے کہ وہ اس کام میں بھرپور حصہ لے پھر, کیونکہ یہ بڑا گاڈ گفٹڈ چیز ہے اور کسی کسی کے پاس موجود ہوتی ہے. اور فردر یہ ہے کہ جو یہاں پہ بات ہوئی کہ حکمت سے مراد ہے کہ آپ کو بات کرنے کا پتہ ہو کہ کون سی بات کرنی ہے صحیح وقت پہ, اور کیسی بات کرنی ہے, کہ صحیح وقت پہ کون سی بات اور صحیح وقت کون سا بات کرنے کا, وہ بات حکمت. اور جو ہم لوگوں میں بالکل بھی نہیں ہے. ہم لوگ تو ریئیکشن کرنا جانتے ہیں, ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیسے جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں حکمت کی دعا کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے حکمت کی دعا کرتے ہوتے تھے. تو وہی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی تعلیم دی, حکمت کی تعلیم دی, اور تورات اور انجیل کی. وہی اور جب تخلق اور تو بنایا تھا من الطین مٹی سے, کہیں اتی مانند شکل کے طیری پرندے کی, بیزنی میرے اذن سے, فتنفع پھر تو پھونک مارتا تھا, فیہا اس میں, فتکون پھر وہ ہو جاتا تھا طیرن پرندہ, بیزنی میرے اذن سے, فتبری تو اچھا کر دیتا تھا, القمہ پیدائشی اندھے کو. القمہ کا لفظ ایسے اندھے کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پہ اندھا ہو, ٹھیک ہے, بعد میں ہونے والے اندھے کے لیے اور ورڈ ہے, لیکن القمہ خاص طور پہ پیدائشی اندھے کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کوالٹی تھی کہ وہ پرندوں کو پکڑ کے مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے, اور اللہ کے حکم سے, یہ نہیں کہ ان کی مرضی سے, اللہ کے حکم سے, کہ مطلب جو کچھ بھی تھا سب اللہ کے. عیسیٰ کیا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے عیسائی کیا کہتے ہیں, ان کے ماننے والے تو نہیں ہم کہہ سکتے, کہ جو کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں لیکن بہت غلط کنسیڈر کرتے ہیں, وہ تو شرک کر رہے ہیں. تو عیسائی کیا کہتے تھے, کہ عیسائی کہتے تھے کہ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ تو اللہ معاف کرے, تعوذ باللہ نعوذ باللہ, وہ کہتے تھے کہ وہ تو اللہ کے بیٹے تھے. تو جب وہ ایسی بات کرتے تھے تو مطلب وہ کہتے تھے کہ یہ صلاحیتیں پھر اسی لیے ان میں تھی, اللہ معاف کرے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں کیا دیا, یہ سب صلاحیتیں میں نے ان کو دی تھی, یہ خاص صلاحیتیں ان کو میری طرف سے ملی تھی. اگر آج ہمارے پاس کوئی ایک صلاحیت, ہمارے پاس زیادہ صلاحیتیں نہیں ہوتی, لیکن کوئی ایک ہے, لائک میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے میں بھی کوئی فزیو تھراپی کی کوئی ایک چیز میں میرا اچھا مطلب مجھے اچھا کر دے, یا پھر میں ایک اچھی انسان بن جاؤں, اس میں میرا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہترین ہے. مجھے ایک صلاحیت دے دے, بے شک میں ایک زیرو صلاحیت کی بندی ہوں, بالکل ایک نالائق انسان ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے, بے شک میں کہہ دوں کہ اللہ نے مجھے, میں جو بھی ہوں کچھ بھی ہوں, آج میں اللہ کے کرم سے ہوں. ہر بندہ آپ میں سے, اب کون کس کے مقام پہ ماشاء اللہ پڑا ہوا ہے, اور کس وجہ سے, صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو یہ سب کہنا کہ میری وجہ نہیں, ایسا کچھ نہیں, یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی کرم تھا, اس نے آپ کو یہ صلاحیت دی. تو اللہ کا لاکھ جس کو جتنی صلاحیت دی, میرا خیال سے اس بندے کو اتنا زیادہ شکر گزار ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا, ٹھیک ہے. تو فردر ہے کہ
تو وہ بناتا ہے مٹی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ مٹی سے بناتے تھے پرندے، اور پرندے کو پھونک مارتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا، پرندہ اڑ جاتا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا تھا. اور یہ اچھا کرتے تھے پیدائشی اندھے کو اور ابر سے، اور برس والے کو. برس جو ہے نا یہ اسکن کی ایک ڈیزیز ہے، اس کو دور کر دیتے اللہ کے حکم سے. بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ وہ. اور اس کے علاوہ یہ مردے کو بھی اٹھا دیتے تھے. اب یہ نہیں کہ جو ریسنٹلی مردہ ابھی مرا ہے اس کو پڑھ دیتے، نہیں، جو قبروں میں ہوتے تھے کئی سال، ان کے اوپر کچھ اسماء الحسنہ کے کچھ الفاظ پڑھتے تھے تو وہ قبر سے اٹھ جاتے تھے. یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو باعث جب تخری جو وہ نکالتا تھا موتا مردوں کو بزنی میرے اذن سے واحد. اور جب کففت روکا میں نے بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے، اس جب جیتا ہوں لایا تو ان کے پاس بالبینات واضح نشانیاں فقالا تو کہا اللہ انہوں نے جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے ان نہیں ہے ہادہ یہ اللہ مگر سحر جادو مبین کھلم کھلا. کہ فرمانے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہاں سے ہدایت دی اور انہوں نے اتنا کرم کیا، پھر بھی بنی اسرائیل نے آخر پہ جھٹلا دیا. تو ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ علم پہ آنا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا، یہ پھر بھی اس چیز سے سیکھتے نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے شر سے بچایا اور پھر انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا. تو دیکھیں ایک ہمارے اندر ایک صلاحیت ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو ڈھیروں صلاحیتیں بتائی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو موت ذاتی ان کی پیدائش بھی تھی، تو اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، تو ہمیں تو ان کو پھر ماننا چاہیے نا کہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پیغام لے کر آئے ہیں. تو یہ لوگ وہ کسی بھی حالت میں ماننا نہیں چاہتے تھے، تو اینڈ پہ کیا کہنے لگے کہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ جادو کرتے ہیں. تو یہ مطلب خدا اللہ معاف کرے کہ انہوں نے دل کی سختی کو شو کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ ہم پر ہدایت آئے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں اور ہم اس کو روک دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں دین کے علم پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو اور سیکھنے کی توفیق دیں، اور آپ کی وجہ سے لوگ اور سیکھیں دین کو. جو آپ کے جاننے والے ہیں آپ سیکھ کے ان کو سکھائیں، یا پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ یہاں سے آ کے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ بنا کے دیا ہے میرے تھرو. یہ جو چھوٹا سا میں نے راستہ یوٹیوب پہ سورۃ المائدہ کا مطلب آیات کی تفسیر شروع کیا ہے، یا اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں. تو آپ راستہ تلاش کرنا، جو لوگ راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تفسیر کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آپ سب ان کو راستہ پرووائڈ کریں اور ان سب کو بتائیں کہ مطلب وہ کیسے دین سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ دین جانتے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، تو آپ پھر ان کو دین سکھا دیں. تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے جیسے آج پڑھا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا پیغام پہنچا دیا، تو رسولوں کا کام تھا ہم تک پیغام پہنچانا. آگے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے. اور اگر ہم ہی یہ کام روک دیں گے تو پھر دین کا عمل تو علم تو پھر رک جائے گا نا. اور پھر اسی طرح جس طرح آج کل دین کی مطلب دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، تو پھر اس طرح کی اور سچویشن ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے بچائے اور ہمیں سب اپنے اللہ تعالیٰ خاص حفظ و امان میں رکھ لے، اور ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنا دے، اور ہمارے لیے ایمان ایک طاقت بن جائے. جزاک اللہ.